الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في موسم آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة وفي جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, असमत, बड़ाई व किबरियाई, यकताई व तन्हाई, बादशाही व शहनशाही, वहदहु ला शरीक, खालिक़ कायनात, मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक और सेबा है। बादहु दरूद और सलामो तमाम भेजे गए अंबियाए किराम और रसूलान इज़ाम पर, खुसूसन बिलखुसूस सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तकीन, इमामुल थक़लतैन व इमामुल क़िबलतैन व इमामुल हरमैन व इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरह व इमामुना फिल जन्नह जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन जुमा, अहबाब जमात, बुज़ुर्गों, नौजवानों और ख़वातीन इस्लाम, जैसा कि आप ये ऐलान सुन चुके थे, परेशानियों का इलाज
ہم اپنے دلوں کے اندر جنت کا شوق پیدا کر کے کیسے کریں، آج کا یہ ہمارا بیان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، حالات سے آج کل کون باخبر نہیں اور کون آج کل پریشان نہیں؟ ہندوستان کا باسی، ہندوستان کا رہنے والا کون ایسا ہے جو آج کل پریشان نہ ہو؟ لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن اور مسلمان، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جو کسی نہ کسی پریشانی سے دوچار نہ ہو۔ ہر ایک پریشان ہے، اچھا بھی پریشان ہے اور برا بھی پریشان ہے، جو بد سے بدتر ہے وہ بھی پریشان ہے، بلکہ دنیا ہی پریشانیوں کی آماج گاہ ہے، دار الابتلاء ہے، یہ پریشانیوں کا گھر اسے کہا جاتا ہے۔ اور افضل سے افضل، متقی سے متقی، مقدس سے مقدس، پرہیزگار سے پرہیزگار انسان بھی اس دنیا کے اندر قانون قدرت کے تحت وہ انسان پریشان ہوتا ہے۔ اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں، جو اس کائنات کے سب سے زیادہ مقدس ہستیاں تھیں، یعنی کہ انبیاء اور رسول، انہیں بھی پریشانی لاحق تھی، وہ بھی پریشان تھی، وہ بھی مصیبتوں سے دوچار ہوئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے پہلے مسلسل کئی جمعہ کے اندر میں نے خود آپ کو یہ بتلایا کہ پریشانیوں کا راستہ نماز ادا کرنے میں ہے، بات وہ بھی صحیح ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ دلی اطمینان و سکون کا علاج، پریشانیوں کا علاج اللہ رب العالمین کی یاد میں اور ذکر و اذکار میں ہے، وہ بات بھی بالکل صحیح ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ پریشانیوں کا علاج اور پریشانیوں سے بچنے کا راستہ توبہ اور استغفار ہے، وہ بات بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے اور بالکل صحیح ہے۔ لیکن آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ان تمام باتوں سے ہٹ کر کے ایک الگ بات، ایک الگ ٹاپک، کہ اگر ہم اس چیز کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو دنیا کی بڑی سی بڑی مصیبتیں بھی ہمارے سامنے میں کچھ کام نہ آ سکیں گی۔ یہ NRC اور NPR اور CAA، یہ سب کیا پریشانیاں ہیں؟ اگر ہمارے دلوں کے اندر وہ اسپرٹ پیدا ہو جائے، وہ ٹارگٹ پیدا ہو جائے، وہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے تو یقین مانیے، وہ جذبہ پیدا ہو جائے تو یقین مانیے کہ دنیا کا کوئی کالا سے کالا قانون بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کائنات کے اندر صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہی چیز پیدا کر دیا تھا، اور وہ جانتے ہیں وہ چیز ہے شوق جنت۔ اپنے دلوں کے اندر جنت کی تڑپ، جنت کی طلب، جنت کی جستجو رکھیے، ساری پریشانیاں ختم، وہ پریشانیاں 0% نظر آئیں گی، اس لیے کہ انسان اسے کچھ اہمیت ہی نہیں دے گا۔ اور جب انسان پریشانیوں کو اہمیت دے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کبھی بھی ان پریشانیوں سے نکل نہیں سکتا ہے۔ پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ، واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن و دماغ کے اندر جنت کا ٹارگیٹ رکھے، یہ پریشانیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ پریشانی ایسی پریشانی ہے، جنت کی ایک جھلک سے انسان دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا۔ آئیے میں آپ کو ایک پیاری سی حدیث، ایک چھوٹی سی حدیث مسلم شریف کی بتاتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں یوتا بانعم اہل الدنیا من الکفار یوم القیامت، قیامت کے دن دنیا کا ایک ایسا انسان جس نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، ہمیشہ عیش اور آرام سے زندگی گزار کر کے آیا ہوگا، ایسے انسان کو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، ایک ڈبکی لگایا جائے گا جہنم کے اندر،
ایک سیکنڈ کے لیے، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ کے لیے ایسے انسان کو جو دنیا کے اندر عیش اور آرام سے زندگی گزار کے آیا ہے، ایک ساعت کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، چند لمحے کے لیے اسے وہاں پر جہنم کے اندر ڈال کر کے نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم حل مر بک نعیم قط، اے ابن آدم کیا تو نے کبھی خوشحالی دیکھی؟ کیا کبھی تو نے اچھی زندگی دیکھی؟ کیا کبھی تو نے ناز اور نعمت والی زندگی دیکھی؟ وہ انسان جو دنیا کے اندر اچھی زندگی گزار کے آیا ہے، ناز اور نعمت کی زندگی گزار کے آیا ہے، وہ ایک سیکنڈ جہنم سے نکلنے کے بعد یہ کہے گا لا واللہ یا ربی، اللہ کی قسم اے میرے رب، میں نے کبھی بھی اچھی اور خوشحال زندگی دیکھی ہی نہیں، یہ چند سیکنڈ میں ایسا لگتا ہے کہ میری پوری زندگی بدحالی میں، میری پوری زندگی تنگحالی میں، پریشانی میں گزری ہے۔ اسی کے برعکس حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا کیا بات ہے، ہندوستان کے حالات سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ٹارگیٹ کچھ اور ہے، ہماری منزل کچھ اور ہے۔ وہ اس حدیث کے آخری جملے کے اندر ہے، حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک ایسے انسان کو جس کی پوری زندگی 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ، 100 سالہ زندگی ہمیشہ تکلیف میں گزری، مصیبت میں گزری، پریشانی میں گزری، کبھی یہ قانون کا ڈر، کبھی وہ قانون کا ڈر، کبھی دیش سے نکالے جانے کا ڈر، ہر چیز کے ڈر کے سائے میں وہ انسان زندگی گزار کر کے مر کر کے کل قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ اللہ رب العالمین اسے ایک سیکنڈ کے لیے جنت کی سیر کرائے گا، جنت میں ڈالے گا، نکالے گا، جنت کے اندر اسے بھی ایک سیکنڈ کے لیے، ایک سیکنڈ کی بات ہو رہی ہے، ایک دن کے لیے نہیں، ایک گھنٹے کے لیے نہیں، بلکہ ایک مہینے کے لیے نہیں، صرف تھوڑی دیر کے لیے میرے دوستوں، یہ ٹارگیٹ اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھو، یہ پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ قانون بنانے والے ہمارے سامنے میں زیرو ہیں، یہ اگر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ شوق اور یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے اس انسان کو نکالا جائے گا، پوچھا یہ جائے گا کہ اے انسان، اے ابن آدم، کبھی تو نے تکلیف دیکھی؟ کبھی تو نے پریشانی دیکھی؟ کبھی تو نے بدحالی دیکھی؟ کبھی تو نے مصیبتوں کو جھیلا؟ وہ انسان جس کی پوری زندگی مصیبتوں میں گزری ہے، تکلیفوں میں گزری ہے، وہ انسان یہ کہے گا لا واللہ یا ربی ما مر بی بوس قط، اے میرے رب تیری قسم، تیری عزت کی قسم، تیری جلال کی قسم، تیری کبریائی قسم، اللہ کی قسم، میں نے کبھی بھی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں یہ جنت کے مقابلے میں یہ تکالیف، یہ دھمکیاں، یہ قانون کچھ بھی نہیں ہے، لو یہ سارا چیز تم ہی لو، ہمیں بس جنت پیاری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر یہی بیان فرما رہا ہے سورہ توبہ کے اندر، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اے ایمان والو، مسلمانوں اور اے ایمان والی عورتوں سنو، اللہ نے تمہارے لیے ایک جنت کا وعدہ کر کے رکھا ہے، وہ جنت تمہارے ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے تمہارے لیے تم سے ایک وعدہ کر کے رکھا جنت کا، وہ جنت تمہارے ہاتھ سے پھسلنا نہیں چاہیے۔ وہ جنت ایسی ہے جس کا رہنا بھی ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، جس کا رہنا، سہنا، ٹھکانہ وہ دنیا کے کونوں مکان سے لاکھ گنا اچھا ہے، اس سے بہتر جگہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتی ہے، جس کے نیچے نہریں بھی جاری ہیں، کھاٹ اور پلنگ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ کہ ورضوان اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کی رضا، خوشنودی تو ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے، وذالک والفوز العظیم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سنو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم قانون کے لیے، قانون بدلنے کے لیے ہم اور آپ احتجاج کر رہے ہیں، حالات کے وقت اور حالات کے حساب سے یہ قانون بدلے گا یا نہیں بدلے گا، ہم کامیاب ہوں گے یا کامیاب نہیں ہوں گے، یہ بعد کی بات ہے، اور یہ دنیا کی حد تک ہی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، وہ کامیابی ہے جو تم پالو، جو تم سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں، مجھ سے اگر
کوئی یہ سوال کرے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر وہ کون سی چیز پیدا کی کہ وہ بڑے سے بڑے مصیبتوں کو برداشت کر لیے، دشمنوں کے سامنے پہاڑ بن کے ڈٹ گئے؟ تو آپ کو ایک ہی سوال ملے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جنت کا جنون پیدا کر دیا تھا، جنون، اور کچھ نہیں، بس جنت جنت، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم اور آپ واقعات سنتے ہیں، تفصیلات سنتے ہیں علماء کرام کی زبانی، کبھی آپ نے سوچا اور غور و فکر کرے کہ آخر کار وہ کون سی چیز تھی کہ صحابہ کرام تمام تکلیفوں کو برداشت کر لیتے تھے؟ آخر کار وہ کون سی چیز تھی کہ سمیہ، عمار اور یاسر، باپ بیٹا، بیوی، ماں بیٹا، یہ سارے کے سارے ریگستان کے اندر ننگے بدن لٹا دیے گئے ہیں، عذاب پر عذاب دیا جا رہا ہے۔ ابو جہل بھی ہے، ابو جہل بھی عذاب دینے کے اندر مشغول ہے، مکہ کے اندر عذاب دینے کے لیے، کس لیے؟ ایمان کی وجہ سے، اور کچھ نہیں۔ ایمان ہے، ایماندار ہے، اسی لیے تکالیف۔ آپ نے یہ واقعہ بہت سنا ہوگا میرے دوستو، یہ واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے یہ غور و فکر کیا کہ آخر کار وہ کون سی چیز تھی کہ ایک عورت جسے کمزور کہا جاتا ہے، جسے سب سے زیادہ کمزور کہا جاتا ہے، ایک عورت اس دنیا کی سب سے پہلی شہیدہ بننے کا حقدار ہو گئی؟ آخر کار وہ کون سی چیز تھی؟ وہ اتنی تکالیف کو کیسے برداشت کر لیتی تھی؟ وہ جانتے ہیں کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ جنت کا شوق ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کمزور ذات ہے، عورت ہے ہی کمزور ذات، نہ کوئی مال و دولت کی چاہے، نہ کوئی عزت و رتبے کی چاہے، اگر چاہے تو وہ جنت کی چاہے۔ وہ کون سی جنت؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ مکہ کے تپتے ہوئے صحرا، ریگستان اور بالوں کے اوپر، ریت کے اوپر ماں اور بیٹے سمیہ بنت مسلم کو لٹا دیا گیا ہے، ننگے، ماں تیرے ساتھ ننگے۔ آج ہم کپڑا کے ساتھ دھوپ میں نہیں رہ سکتے، یہاں ہمارے ہندوستان کی دھوپ ہے، وہاں عرب کی دھوپ پوچھئے مت، 50، 55، 60 ننگے لٹا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ وہاں سے گزر ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں انہیں تکلیف دیا جا رہا ہے، انہیں مصیبتوں سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں نہیں ہیں، آج ہمارے اوپر ایسے مصیبتیں نہیں ہیں، اور اگر آ جائے تو ہم دین سے پھر جائیں گے، یہ بھی یاد رکھ لیجئے، لیکن اگر نہیں پھرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے ذہن و دماغ کے اندر جنت کا شوق پیدا کریں، جنت کی طلب وہ ٹارگٹ رکھے۔ ساری چیزیں بیکار ہے، سارا قانون بیکار ہے، ساری طاقتیں بیکار ہے، پوری طاقت ایک طرف، بنو مخزوم کی طاقت ایک طرف، ابو جہل کی طاقت ایک طرف، سمیہ ایک بڑھیا عورت ایک طرف، ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہا، اللہ اکبر، صرف ایک جملہ۔ حدیث کتابوں کے اندر، مسند احمد کے اندر اور دیگر کئی حدیث کتابوں کے اندر یہ جملہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ صبرن یا آل یاسرن موعدکم الجنہ، کہ اے آل یاسر تم صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر، بس ایک جملہ اور کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اس کے علاوہ۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ ابشروا، تمہیں بشارت ہے، فإن موعدکم الجنۃ، کہ تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ سارے کے سارے لوگ ایک ایک کر کے جنت کے اندر جائیں گے، کوئی باپ جائے گا تو بیٹا جہنم کے اندر ہوگا، بیٹا اگر جنت کے اندر ہے تو باپ جہنم کے اندر ہوگا۔ لیکن اے سمیہ، تم گھبرانا نہیں، تم اپنے دین سے ہٹنا نہیں، تم فکر نہیں کرنا، مصیبتوں کو پرواہ میں نہیں لانا، مصیبتوں کا فکر نہ کرنا، سارے کے سارے لوگ ایک ایک کر کے جنت کے اندر جائیں گے اور تم پورے خاندان والے جنت کے اندر جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہی وہ چیز تھی کہ ایک بڑھیا عورت نے دین کے اوپر ثابت قدمی دکھائی، بس جنت اور کچھ نہیں ہے۔ فإن موعدکم الجنہ، بس تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں، یہ جنت ہے ہی ایسی چیز۔ میں کن کن باتوں کی طرف اشارہ کروں، کیسے کیسے مصیبتیں اور پریشانیاں آئی
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر، لیکن جنت کی تڑپ نے، جنت کی جستجو نے، جنت کے شوق نے ان تمام کو پھیکا کر دیا۔ دشمن بھی ہار مان جائے گا، یاد رکھ لیجئے۔ جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتلاؤں۔ پورا کا پورا کفار، پورا کا پورا کافروں کا قافلہ، کافروں کا لشکر جرار مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار ہے۔ ذرا غور سے سننا میرے دوستو کہ میں اس واقعے سے آپ کو کیا سبق دینا چاہتا ہوں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لاکھ قانون بن جائے، ہمارے اوپر مصیبتیں آ جائے، ہم اپنے ذہن و دماغ کے اندر جنت کا شوق پیدا رکھیں، جنت کا جذبہ اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹھا کر کے رکھیں۔ آج ہمارے آپ کی مجلسوں کے اندر، ہمارے آپ کی باتوں کے اندر جنت کی بات نہیں ہے، جنت کا تذکرہ تو ہے ہی نہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں جنت کے لیے ہے، میں یہ آتا ہوں نماز کے لیے، جنت کے لیے نہیں ہے۔ جنت کا شوق ذرا دیکھیے کیا چیز ہے۔ مصیبتیں بیکار ہے، دشمن بھی ہار مان جائے گا، یہ ایک جذبہ، ایک ایسا جذبہ ہے۔ مدینہ کی ایک چھوٹی سی آبادی ہے، چھوٹا سا شہر ہے۔ آج تو ہم ہندوستان کے اندر 20 کروڑ سے بھی زیادہ، 30 کروڑ 31 کروڑ کہا یہ جا رہا ہے۔ وہاں مدینہ کی پوری آبادی 10,000 سے بھی زیادہ نہیں تھی۔ پورا کا پورا کافروں کا لشکر جرار آ رہا ہے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں صحابہ کرام سے کہ اے صحابہ کرام بتاؤ کیا کیا جائے۔ پورا کا پورا لشکر جرار مدینہ کے اوپر حملہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا۔ ایک صحابی رسول تھے جو ایران سے آئے ہوئے تھے، ان کا نام تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک بڑا ہی بہترین مشورہ دیا، کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں کہ مدینہ کے ایک طرف تو پہاڑ ہے، ہم مدینہ کے چاروں طرف پہاڑ کو چھوڑ کر کے خندق کھود لیتے ہیں۔ عرب کے لوگ خندق سے ناواقف تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ بہت پسند کیا، کہا کہ ٹھیک ہے خندق کھودنے لگے۔ اصل بات جو ہے وہ یہیں پر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس خود خندق کھود رہے ہیں، صحابہ بھی خندق کھود رہے ہیں۔ پریشانی کا عالم یہ ہے کہ دشمن کا خوف سوار ہے سر کے اوپر، اوپر سے دشمن کا بھی خوف ہے کہ جلدی جلدی کھودنا ہے، ادھر سے غربت و افلاس کی بھی مار ہے، صحابہ کرام بھی بھوکے اور پیاسے ہیں۔ ایسے پرمشقت حالات میں ایک صحابی رسول جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیے میرے پاس بھوک اتنی زیادہ لگی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر ایسے حالات نہیں ہیں۔ مسلمانوں ذرا ہوش میں آ جاؤ، اللہ کے دین کی طرف پلٹ آؤ، جنت کی طرف آ جاؤ۔ صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھوک بہت زیادہ لگی ہے، دیکھیے میں نے ایک پتھر اپنے پیٹ کے اوپر باندھا ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہے، اتنی زیادہ پریشانی ہے، اتنی زیادہ ہم مبتلا ہیں پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، ناگہانی آفتوں کے اندر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا بھی دامن اٹھایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا بھی دامن اٹھایا اور اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر دکھائے، اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر دکھائے اور کہا اے صحابہ کرام یہ بھوک اور پیاس یہ تذکرہ نہ کرو، یہ دنیاوی تکالیف کا تذکرہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر جنت کا ایک ترانہ گایا اور کہا لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اے صحابہ کرام تم بھوک کی شکایت کر رہے ہو نا، اے صحابہ کرام تمہیں دنیاوی تکالیف کی شکایتیں سنو، یہ دنیاوی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، لا عیش الا عیش الاخرہ، یہ دنیاوی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ ارے قانون بنتا ہے بننے دیجئے، کوئی ہمارے خلاف سازشیں چلتا ہے چلنے دیجئے، کوئی ہمیں دیش سے نکالنے کی بات کرتا ہے کرنے دیجئے، اگر ہمارے دلوں کے اندر کائنات کی رب کی قسم یہ شوق اور یہ جذبہ پیدا ہو جائے جنت جنت جنت، تو پھر وہی معجزہ رونما ہوگا جو صحابہ کرام کے اوپر ہوا تھا، وہی کرامات ہمارے ہاتھ بھی ظہور ہوں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر ہوا تھا۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اسپرٹ ڈال دیا. کہا بھوک لگی ہے کوئی بات نہیں ہے، لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان، علی، سارے کے سارے سنو، یہ کوئی تکلیف نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اور کیوں نہ ہو، ابھی آپ نے سنا کہ انسان ایک سیکنڈ کے اندر جنت کی سیر سے دنیا کی ہر تکلیف کو بھول جائے گا. کہا فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اللہ تو انصار اور مہاجروں کی بخش دے. اللہ اکبر. یہ ہے اصل چیز صحابہ کرام کے دلوں کے اندر. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی جذبہ پیدا کر دیا. میں کیسے کیسے واقعات کو میں بیان کروں میرے دوستو، کیسے کیسے حالات، جنگ کے حالات ہیں، جنگ کے حالات ہے، دشمن سوار ہیں. یہ سارے واقعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں ہمارے دلوں کے اندر دشمن کا ڈر اور خوف نہیں پیدا ہونا چاہیے. ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اور جنت کا طلب پیدا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر صحابہ کرام نہتے ہیں. صحابہ کرام کے پاس کوئی زیادہ ساز و سامان نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عین جنگ سے پہلے، جنگ کے دوران صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جنت کا شوق پیدا کرتے ہیں، جنت کی طلب، جنت کی جستجو اور جنت کی اسپرٹ پیدا کرتے ہیں. کیسی مصیبت، دشمن سوار ہے. ذرا اندازہ لگائیے کیسی مشکل ہے، کیسا وقت ہے. دشمن سامنے ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، کہ اے صحابہ کرام اٹھو اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اللہ اکبر. مشکلات کا ذرا تصور کیجئے، حالات کا ذرا تصور کیجئے کہ صحابہ کرام ہیں، زیادہ ساز و سامان بھی نہیں ہے، اور سامنے دشمنوں کا لشکر ہے، 1000 کی تعداد ہے، سارے کے سارے جنگی ہتھیار بھی ہیں. آج ہمارے اندر بھی ویسی کیفیت ہے. سارا طاقت ایک طرف، اور NRC اور CAB اور CA کے خلاف لوگ ایک طرف، ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اس کے اندر ہمارے ہندوستان کے سارے لوگ ہیں. ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، ہمارے سکھ بھی ہیں، سارے کے سارے مذہب والے لوگ ایک طاقت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم جس لوگ کے ماننے والے ہیں ان کا خون کیسا ہوتا ہے ذرا وہ بھی سنتے جائیں. کہا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قومو، اے صحابہ کرام اٹھو جنت کی طرف. دشمن کو نہ دیکھو. 1313 غزوہ بدر کا میدان ہے. دشمن کو نہ دیکھو، جنت کو دیکھو. جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. ایک صحابہ رسول اٹھتے ہیں عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں بخ بخ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، واہ واہ کیا بات ہے. حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمیر، تم یہ واہ 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 کیوں بول رہے ہو؟ تمہاری زبان سے یہ بخ بخ کا جملہ کیوں جاری ہوا؟ کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جنت کا ذکر کیا، میرے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ کاش میں انہی میں سے ہوں گا. امید ہے کہ میں انہی لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، جاؤ اے عمیر تم بھی وہی جنتی میں سے ہو. اللہ اکبر. یہ تڑپ، یہ شوق پیدا کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں دوسرے صحابہ کرام کے طرف. ادھر عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تھیلے میں سے کھجور نکالتے اور کچھ کھانا شروع کر دیتے. اچانک ان کے ذہن و دماغ کے اندر وہ جنت کا شوق، جنت کی جو اسپرٹ ہے وہ بات یاد آ جاتی ہے، اور اپنے کھجور کو پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں لَإِنْ أَنَا حَيِّتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِ هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاتٌ طَوِيلَةٌ، اگر میں یہ کھجور کھانے تک زندہ رہا تب تو جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کیسے لوگ تھے دیکھیے. یہ دین، جس دین کو ماننے والے ہم لوگ ہیں، ایسے ہی لوگوں نے پہنچایا ہمیں یہ دین. ایسے ہی لوگوں کا کرم ہے، ایسے ہی لوگوں کا خون بہایا آج ہم دین کے ماننے والے ہیں. آج ہماری مسجدوں کے اندر آسانیں ہوتی ہیں. آج آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو دین کی باتیں بتلا رہا ہوں. ایسے لوگوں کا خون شامل ہے یہاں تک پہنچانے میں. کہا کہ اگر میں جب تک زندہ رہ جاؤں گا، جب تک زندہ رہ جاؤں گا، جب تک کھجور کھاؤں گا، لمبی زندگی ہے.
نہیں لڑتے ہوئے جنت کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں میرے دوستو. اسے کہتے ہیں جنت کا شوق. اللہ اکبر. کوئی مصیبت کام نہیں آئی, کوئی ڈر اور خوف کام نہیں آیا, چھلانگ لگا دیتے ہیں. غزوہ احد کے اندر ہوا یہ کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تتر بتر ہو گئے دشمنوں کے اچانک حملے سے. ایک وقت ایسا ہوا کہ دشمنوں کے اچانک حملے سے تتر بتر ہو گئے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, کیسے کیسے لوگ تھے, کیسے موقع پر ان کے نام یاد آ گئی. اللہ ایسے لوگوں کے اوپر ہمارے اور آپ کے طرف سے ہزاروں اور کروڑوں رحمتوں کی بارش برسائے, آمین. کیسے کیسے لوگ تھے, تتر بتر ہو گئے صحابہ کرام. سارے کے سارے صحابہ کرام ادھر جا رہے ہیں, انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دشمنوں کے طرف جا رہے ہیں. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بھی ادھر جا رہے ہیں, دشمن سے ہٹ کر کے دور جا رہے ہیں اور یہ دشمن کے طرف جا رہے ہیں, سامنے دشمن ہے. کہا کہ اے سعد بن معاذ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ دیکھتے نہیں کہ حالات کیسی ہیں, دشمن سامنے ہے, کیسی مصیبت ہے, کیسا کٹھن مرحلہ ہے. کہا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جانتے ہیں یہ وہی وہ صحابی ہیں بخاری کی روایت کے مطابق جن کے بدن کے اوپر 80 سے زیادہ زخم کے نشانات تھے اور ان کی بہن نے انہیں انگلیوں کے نشانات سے پہچانا. پہچان میں نہیں آ رہے تھے, اتنے زیادہ انہیں تیر اور تلوار کے زخم لگے تھے. یہ وہی صحابی رسول ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ اے سعد بن معاذ تم ادھر جا رہے ہو, اے سعد بن معاذ تم ادھر جا رہے ہو, اللہ کی قسم میں جنت کی خوشبو کو دامن احد سے محسوس کر رہا ہوں. اللہ اکبر. دیکھ رہے تڑپ, یہ جب تڑپ پیدا ہو جاتی ہے انسان کے دل میں تو سامنے اسے کچھ احساس نہیں ہوتا کہ سامنے کتنا بڑا لشکر ہے, سامنے کیسی بڑی طاقت ہے. اسے کہتے ہیں جنون پیدا ہونا. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہاں جا رہے ہو, مجھے تو جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اور حقیقت میں ایسا ہوتا ہے, اگر انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ جنت جنت, تو ایسا اسے ہوتا ہے کہ اسے جنت اپنے آنکھوں سے نظر آتی ہے. اللہ اکبر. کیسے کیسے باتیں میرے دوستو مصیبتی کے تعلق سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں اپنے شوق اور جذبہ کو, جنت کے شوق کو تو بھرا ہی, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کو یاد کر کے ہی اپنے دکھوں اور غموں کو مٹایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اب آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے کہ جنت کو یاد کر کے اپنے دکھ کو مٹایا جائے؟ جی ہاں میرے مسلمان بھائیوں, میرے مسلمان بھائیوں اور مومن بھائیوں سنو, اگر ہمیں کبھی اپنے پیاروں کا دکھ ستائے, کبھی ہمیں قانون کا دکھ ستائے, تو جنت کو یاد کر کے اپنے دکھ کو, اپنی مصیبت کو ہلکا کیجیے. کہا کیسے؟ آئیے میں آپ کو پیارا سا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا بیٹا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے دیہات کے اندر, مدینہ کے دیہات کے اندر دودھ پلانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بچے سے, ابراہیم سے بڑی محبت تھی, بہت زیادہ محبت تھی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو سوچ سکتے ہیں کہ باپ کے اوپر بیٹے کی جدائی کا کتنا بڑا غم ہوگا, کتنی بڑی مصیبت تھی بیٹے کی جدائی. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تکلیف تھی تو ظاہر سی بات ہے ان کی ماں, ان کی بہن, ان کے رشتہ داروں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. آج بھی یہ ہمارے لیے اسوہ ہے, اگر تکلیف آ جائے, مصیبتیں آ جائے تو جنت کو یاد کر لیجیے. سورہ رحمان کو پڑھ لیا کیجیے, سورہ واقعہ کو پڑھ لیجیے, سورہ النبا کو پڑھ لیجیے. جہاں جہاں جنت کے واقعات ہیں قرآن مجید کا مطالعہ کر لیجیے, نہیں تو کم سے کم جنت کے بیانات سن لیجیے. کائنات کی رب کی قسم میں کہہ رہا ہوں سارا غم ہلکا ہو جائے گا, ساری پریشانیاں مٹ جائیں گی اپنے آپ. یہ چیز ہی ویسی ہے. اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام کیا تمہیں پتہ ہے, کیا تمہیں پتہ ہے یہ جو ابراہیم ہے یہ دودھ پینے کے زمانے میں انتقال کر گئے ہیں, دودھ پیتے ہوئے ان کی وفات ہو گئی ہے. جنت کے اندر بھی اللہ نے ان کے لیے 2 دائیاں بنا دی ہے. اللہ اکبر.
جو جنت کے اندر ان کو دودھ پلائیں گی۔ کیا محبت ہے اللہ کی، اور کیا کرم فرمائی ہے اللہ رب العالمین کی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر، کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کے لیے جنت کے اندر دائی بھی رکھ دیا۔ دیکھ رہے غم کو ہلکا کر لیا، بیٹے کی موت کی خبر سامنے، بیٹے کا لاش ہے، لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا غم، اپنی تکلیف، اپنی مصیبت کس چیز سے دور کیا؟ جنت کو یاد کر کے دور کیا۔ ہم اور آپ بھی اپنے غم اور مصیبت کو جنت کو یاد کر کے ہلکا کر لیا کریں، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ بڑی سے بڑی مصیبتیں، اللہ اکبر، بخاری اور مسلم کی اور ایک حدیث میرے ذہن و دماغ کے اندر آ رہی ہے میرے دوستو، جی چاہتا ہے کیسے کیسے بات آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ ام ظفر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالی عورت، کعبے کی حدیثوں کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ کعبے کا غلاف جتنا کالا ہوتا ویسی یہ کالی تھی۔ اللہ کے یہاں شکل و صورت نہیں، ذرا سنیے کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے بہت بڑی مصیبت کی شکایت لے کر کے، بہت بڑی مصیبت، معمولی مصیبت نہیں، بہت بڑی مصیبت آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مجھے فٹس کی بیماری ہے۔ ام ظفر اسدی ان کا نام یاد رکھ لیجئے، اور بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا فدع اللہ ان یشفیک، فدع اللہ لی ان یشفیک، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھ سے اس بیماری کو ہٹا دے۔ اللہ اکبر، کیسی تکلیف ہے، کیسی مصیبت ہے، کیسی پریشانی ہے، فٹس کی بیماری ہے، مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ امام ہو تو ایسا ہو، اللہ اکبر، ہمارا امام، ہمارا قائد، ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ ان شئتی صبرتی ولک الجنتی۔ اللہ اکبر، کہ عورت تمہارے لیے جنت ہے اگر صبر کر لے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ، دیکھیں جنت کی اسپرٹ دلوں کے اندر، شوق اور جذبہ دیکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عورت اتنی بڑی مصیبت ہے، ٹھیک ہے بس تو صبر کر لے، تمہارے لیے جنت ہے۔ وہ عورت بھی ایسی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے یہ مصیبت منظور ہے۔ اللہ اکبر، جنت، صحابہ کرام کو جنت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا، کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے منظور ہے، یہ تکلیف بھی منظور ہے، یہ بیماری بھی منظور ہے، یہ مصیبت بھی منظور ہے، یہ مرگی کے دورے بھی منظور ہے، جنت کو میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ ہے، کیا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصیبت کے وقت میں کہہ رہے ہیں کہ بس تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس ام ظفر عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس آپ ایک چیز کی دعا کر دیں، وہ یہ کہ جب میں مرگی کے دورے پر ہوتی ہوں تو میرے کپڑے کھل جاتے ہیں، بس آپ ایک چیز کی صرف یہ دعا کر دیں کہ میں ننگے نہ ہو پاؤں، میرے کپڑے نہ کھلے، باقی میرے بیماری سے شفا کی دعا مت کیجیے، مجھے جنت چاہیے۔ اللہ اکبر، جنت چاہیے کہ نہیں میرے دوستوں؟ یہ سارے قانون ایک طرف، ہمارا دین اور ہمارا ایمان ایک طرف۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے، یہ تو ایک راستہ ہے، یہ راستہ ہے، اس سے ہمیں آج نہیں تو کل گزر جانا ہے۔ ہماری منزلیں اور ہمارا ٹارگیٹ یہ صرف اور صرف جنت ہے، جنت کا مشن ہے۔ اگر یہ ذہن و دماغ کے اندر رکھیں تو بس یہ کوئی ڈرنے والا بھی آئے، ارے کیا رے قانون بنایا تو ایسے، ارے کیا کرتے قانون کو لے کر کے، ہمارے ساتھ تو ہمارا رب ہے، ہمارے لیے ایک نئی زندگی ہے۔ آپ یہ سوچ اور یہ فکر پیدا کریں میرے دوستوں۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھی، کیسے کیسے واقعات میں اپنے ذہن و دماغ کے اندر لکھ کر کے لایا تھا میرے دوستوں، کہ جو جنت کے شوق دلانے والے تھے۔ انشاءاللہ پھر ہم کبھی بتلائیں گے۔ اگلا جو خطبہ جمعہ ہوگا، حالات کے حساب سے ہم آپ کو یہ بتلائیں گے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کے واقعات بیان فرمائے۔ کب بیان فرمائے؟ آج سے 1450 سال پہلے، آج 2019 اور 20 کے اندر وہی واقعات ہمارے لیے چراغ ہے، ہمارے لیے روشنی کے مینارے ہیں۔ ہم ان واقعات سے، ان مشکل حالات میں
ہم راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں اور راستہ نکال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم اگلے خطبہ جمعہ خطاب فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اور جتنے بھی جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ ان تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین، اور ان کی جان و مال اور عزتوں کی حفاظت فرما۔